تھی، میں بیلٹ پہنتی تھی سیدھا کھڑے ہونے کے لیے نا، وہ بیلٹ کے اندر پلیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میری الحمدللہ اس طرح کی کوئی انجری نہیں ہوئی تھی. میری نا اسپائنس ڈسلوکیٹ بھی نہیں، ہرنیٹ ہو گئی تھی. ہرنیشن اس طرح سے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں. شرٹکا کے بارے میں آپ تھوڑا سا سرچ کیجئے گا، ایکچولی میں شرٹک پیشنٹ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے. وہ ہوتا نا، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کے جو کمر کے موہرے ہوتے ہیں نا، پہلے نیچے کا ایک ہرنیٹ ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک ڈسک اگر آپ کی بلج ہو گئی ہے نا، تو پھر باقی دو بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ میرا بہت ایکسٹریم چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں پیرالائز ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ میں نے حجامہ کر کے کروایا، اس سے مجھے بہت ریکوری ہوئی الحمدللہ. جب میں پیرالائز ہوئی تو پیرالائز ہونے کے بعد جب میں نے قرآن کلاسز جوائن کی تھی نا، وہاں پہ میری ٹیچر نے گائیڈ کیا تھا، ادروائز مجھے حجامہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں جواب دیتے تھے کہ بس جی آپریٹ کروا لے، آپریٹ کروا لے. آپریشن میں نے نہیں کروایا تھا، میں نے اپنے آپ کو حجامہ سے ریکور کیا. 7 ٹائم سورہ فاتحہ سنتی تھی، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کیا، اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو ریکور کیا تھا. سب سے جو چیز آپ کو بیمار کرتی ہے نا، وہ ہوتے ہیں آپ کے سٹریسز، آپ کے مینٹل سٹریسز. مینٹل سٹریسز تب تک ختم نہیں ہوتے جب تک آپ پازیٹیو نہیں ہوتے، آپ کے اندر فیتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایمان کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ ایمان کی طاقت آپ کو صرف قرآن سے ملتی ہے. لٹرلی میں نے قرآن کے اندر ایک آیت پڑھی کہ قرآن شفا ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں شاید اس کی تلاوت سن لینے سے ہمیں شفا مل جائے گی، یا پھر نو ڈاؤٹ ملتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ملتی، یا پھر وظیفے کرنے سے مل جائے گی. بات یہ ہے کہ جب قرآن آپ کے دل میں اترتا ہے نا، دل اور دماغ کے اوپر اترتا ہے، تو آپ کے اندر نا کچھ پازیٹیو انرجیز پیدا ہوتی ہے، آپ کی سوچ بدلتی ہے. قرآن نا دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، یہ بھی ہم قرآن میں ہی پڑھتے ہیں. جب دل بدل دیتا ہے نا قرآن، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اور وہ دل بدلتا ہے، تو فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کو سٹریس ہے. کسی بھی مرد عورت، وہ جب ریکرنٹ وہ اس پین کے ساتھ کہ جی مجھے پٹھوں کا پرابلم ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، ڈاکٹر کہے گا جی آپ نے سٹریس لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی کیا، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کے سارے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ کھچ جاتے ہیں، مسل اسپیزم ہوتا ہے اس سے. اس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی جو ہے آپ کو لیزینس فیل ہوتی ہے، آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، یا اینی تھنگ. لیکن قرآن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ریکور کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اگر اپنی بات کروں تو میری ریکوری جو ہوئی وہ اللہ کے جڑنے کے، اللہ اور قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد ہوئی ہے. ادروائز میں نے 14 سے 16 سال بہت پین میں گزارے ہیں. لیکن ابھی الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں نے ریکور کیا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ اپنے مینٹل سٹریسز کو اوور کم کریں. اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ انشاءاللہ میں ریکور ہو جاؤں گی، اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 2، آپ نے ان لوگوں کو سوچنا چھوڑنا ہے جو کہ آپ کو دکھ دیتے ہیں. جب آپ ان کو سوچنا چھوڑ دیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی باڈی ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گی. تیسرا، آپ نے اپنے حالات کو یہ سوچنا ہے، اگر تنگ حالات ہے نا، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بلیسنگ ہے، یہ میرا اللہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن کے ساتھ آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں، اور فائنلی پھر آپ ریکور کرتے ہو. ٹھیک ہے، ادروائز سیکیٹرسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ قرآن سے جڑ جائیں. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، اس کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں پھر، تو انشاءاللہ بہت جلدی انسان ریکور کر جاتا ہے.